السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے ہیں اس مادی دنیا کے، مثال کے طور پہ اگر ہم پانی کو گرم کریں تو وہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے ہیں روحانی دنیا کے بھی، اور انہی قوانین کے جو فارمولاز ہیں وہ قرآن پاک میں ہمیں مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں ملتے ہیں۔ انہی فارمولاز میں سے ایک فارمولا جو ہمیں حضرت نوح نے بتایا وہ یہ ہے کہ اگر آپ استغفار کریں گے تو استغفار کے کچھ مخصوص بینیفٹس ہیں، کچھ مخصوص فائدے ہیں۔ تو جن میں سے سب سے پہلے جو فائدہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو جب بتایا تو انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بس تم اللہ کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اپنے رب کے حضور، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ بہت غفار ہے۔ تو سب سے پہلا جو فائدہ وہ نکلا وہ یہ نکلا کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح استغفار کرنے سے آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھل سکتے ہیں، کیونکہ استغفار سمجھ لیں کہ وہ پہلا قدم ہے جو کہ آپ کو توبہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے تمام برے اعمال نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، نہ صرف وہ مٹ جاتے ہیں بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح نے اپنی قوم کو جو وصیت کی وہ یہ تھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک تمہارا رب غفار ہے۔ لیکن یہ تو ہو گیا ایک استغفار کا وہ فائدہ جو کہ ہمیں یعنی پہلے ہی پتہ تھا کہ گناہوں کی معافی تو ملنی ہی چاہیے استغفار سے۔ مزید کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت نوح اگلی آیت میں ہمیں یہ بتاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت نوح کی زبانی بتاتے ہیں یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمانوں سے نازل کرے گا، بڑی مقدار میں نازل کرے گا۔ اور نازل کیا کرے گا؟ اس میں بارش بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارا تمام رزق اور رزق کے فیصلے اور ہمارے تمام جو امور ہیں ان کے فیصلے آسمان سے نازل کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فراوانی کر دے گا، تمہارے اوپر ایسی ایسی چیزیں نازل کرے گا جن میں بارش بھی ہے، اور بارش آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے ایک نہایت ہی لازمی جز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ وہاں سے آسمان سے نازل کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں بڑھا دے گا تمہارے مال میں۔ تو مال بڑھانے کا جو فارمولا قرآن پاک میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کرو۔ اگر تم اپنے مال میں کثرت چاہتے ہو، اگر تم اپنے مال میں برکت چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد میں تمہیں بڑھا دے گا، تمہارے بچوں میں تمہیں بڑھا دے گا۔ یعنی اگر آپ اولاد کے خواہش مند ہیں تو آپ کو استغفار کرنی چاہیے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہیں دے گا باغات۔ باغات کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی تمہارے کاروبار کو بڑھا دے گا، تمہارے بزنس کو بڑھا دے گا، تمہارے باغات کو بڑھا دے گا، کہ جن کے ذریعے تمہیں سکون بھی ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے، تمہارے لیے ایک فخر کی بات بھی ہوتی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو یہ نہریں بھی پانی اور باغات کو پھلنے پھولنے کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فائدے بتائے ہیں استغفار کے، 6 فائدے ہیں، اور ان 6 فائدوں کو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا بڑا اور مین فائدہ تو یہی ہے کہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے آپ کے تمام گناہ جو ہے وہ اللہ مٹا دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرے گا ہر وہ چیز جو آپ کے لیے ضرورت کی ہے، جو آپ کے لیے جس کی آپ خواہش مند ہیں، پھر وہ اس کی فراوانی میں نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، وَبَنِينَ، اور تمہارے بچوں میں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ابھی دیکھیں اس دنیا میں ہم یہی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کتنے الٹے سیدھے طریقے ٹرائی کرتے ہیں۔ ہم مال بڑھانے کی خاطر چوری بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، ہم دھوکہ بازی کرتے ہیں، ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں شیطان کے وسوسے یا کسی اور کو دیکھ کر ذہن میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے مال کو بڑھاؤں گا۔ اور اسی طرح اولاد کی خاطر بندہ کیا کیا کرتا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں فارمولا دے دیا کہ اگر اولاد چاہیے تو استغفار کرو۔
اور باغات چاہیے اور انہار چاہیے، یعنی نہریں چاہیے اور بارش چاہیے، اور جو کچھ تمہیں چاہیے تم استغفار کرو۔ استغفار سے نہ صرف میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا بلکہ تمہیں ہر وہ چیز بھی عطا کروں گا جو تمہاری خواہش میں ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر انشاءاللہ عطا کریں گے۔ تو ہمیں استغفار کا یہ جو فارمولہ ہے اس کو اپنی زندگی کے ایسا حصہ بنانا ہے کہ استغفار اصل معنی میں استغفار ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح سے استغفار پڑھ رہے ہوں کہ ہمارے استغفار کو استغفار چاہیے ہو۔ اس لیے جب ہم استغفار کریں تو ہمارے دل میں ندامت ہو، ہمارے دل میں یہ عزم ہو کہ ہم یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ہم وہ کر بھی دیتے ہیں گناہ دوبارہ تو ہم دوبارہ سے استغفار کریں اور اللہ سے سچے دل سے اس چیز کی توفیق مانگیں، اور اس چیز کی دعا اور اس چیز کی ہمارے دل میں خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ میں تو پاک ہونا چاہتا ہوں لیکن میں کمزور ہوں، میرا ایمان کمزور ہے، میری خواہشات مجھ پہ حاوی ہیں، میری مجبوریاں مجھ پر حامی ہیں۔ اے اللہ تو ہی ایک ایسا ہے جو کہ میری خواہشات کو، میری مجبوریوں کو سمجھتا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے، اور میری اس خواہش کو بھی جانتا ہے کہ میں اپنے دل کو اور اپنے جسم کو پاک کرنا چاہتا ہوں ہر حرام چیز سے، تو میری مدد فرما۔ تو اپنے استغفار کو مضبوط بنانے کے لیے دعا کا سہارا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار میں وہ تاثیر پیدا کریں جس تاثیر کے بعد یہ سارے انعامات آپ کی طرف نشاور ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، اپنے نبی سے محبت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔